بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا درس نبوت کے بعد کی زندگی، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی جو مکی زندگی جس کی کل مدت 13 سال ہے نبوت کے بعد، اس 13 سال عرصے میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے مختلف گروہوں، مختلف طبقوں میں منتشر انسانوں کو ایک اسلامی امت میں جوڑنے کی دعوت دی، جس کی بنیاد نظریے اور کردار پر تھی۔ علاقوں، قوموں، زبانوں اور رنگوں کی اس میں کوئی اہمیت نہیں تھی۔ اس مکی دور کو سمجھنے کے لیے چند باتوں کا سمجھنا ضروری ہے۔ نمبر 1، دعوت کے مراحل۔ نمبر 2، دعوت کا موضوع۔ نمبر 3، دعوت کا طریقہ۔ اور نمبر 4، اس 13 سالہ زندگی کا خلاصہ، تاکہ آنے والے دنوں میں جب تفصیل آئے تو یہ خاکہ ہمارے ذہن میں ہو۔ سب سے پہلے نمبر پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دعوت دینا شروع کی تو مکۃ المکرمہ کی اس 13 سالہ زندگی میں دعوت کے 2 مرحلے ہیں۔ پہلا مرحلہ 3 سال آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے خفیہ دعوت دی، خفیہ طور پر دعوت دیتے تھے، اور اس میں مرکز دار ارقم تھا۔ وہاں آ کر مسلمان اسلام لاتے تھے، مسلمان ہوتے تھے، اسلام کی خفیہ دعوت دی جاتی تھی۔ اس کے بعد 3 سال جب مکمل ہو گئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم آیا، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَقُلْ إِنِّي أَنَا النَّذِيرُ الْمُبِينُ۔ آپ کہہ دیجئے میں تو کھل کر پوری وضاحت کے ساتھ ڈرانے والا ہوں۔ تو چونکہ اس کے بعد 3 سال کے بعد اعلانیہ دعوت شروع ہو گئی، اور یہ 10 سال تک یہ سلسلہ چلتا رہا، اور اس میں آپ نے مکۃ المکرمہ میں بھی اور طائف میں بھی آپ نے دعوت دی۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پر دعوت کا موضوع، تو مکی دور میں بنیادی طور پر ایک امت بنانے کی دعوت تھی، اور امت کی بنیاد نظریے اور کردار پر رکھی گئی۔ اس لیے اس دور میں ایمانیات اور اخلاقیات کی دعوت اور تعلیم دی گئی۔ توحید، رسالت، قرآن اور آخرت، اس کی تعلیم دی گئی۔ توحید یعنی اللہ کی وحدانیت کا بیان، کہ وہ ذات وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ کہہ دو قل هو اللہ احد۔ جبکہ خانہ کعبہ میں 360 بت رکھے ہوئے تھے، بلکہ مکۃ المکرمہ کا ہر گھر بت خانہ بنا ہوا تھا۔ تو توحید کی دعوت دی گئی، رسالت کی دعوت دی گئی کہ میں اللہ کا رسول ہوں، مجھ پر اللہ کی طرف سے وحی آتی ہے۔ اگر وحی اپنے طرف سے ہوتی تو اس سے پہلے 40 سال کا عرصہ میں آپ کے ساتھ گزار چکا ہوں، تو یہ بات میں نے پہلے کیوں نہیں کی، یہ بتلایا گیا۔ قرآن کی تعلیم، اللہ کی کتاب کی تعلیم، کہ یہ انسان کا کلام نہیں، اگر یہ انسانوں کا کلام ہے تو ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فأتوا بسورۃ، اس جیسے کوئی صورت بنا کر لیا۔ آخرت پر یقین، کہ جس طرح رات کو دنیا سو جاتی ہے اور صبح کو اٹھ جاتی ہے، اسی طرح ایک دن ساری دنیا مستقل سو جائے گی، اور اس کے کچھ عرصے بعد پھر لوگ کھڑے ہوں گے، محشر برپا ہو جائے گی۔ انسان نے دنیا میں جو کچھ کیا اس کا حساب و کتاب ہوگا۔ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ، وہ کامیاب ہوگا جس کو دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال ملا۔ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ، جس کو بائیں ہاتھ میں نامہ اعمال ملا تو کہے گا کاش مجھے نامہ اعمال ملتا ہی نہیں۔ اسی طرح اس دور میں اخلاقیات کے عمدہ اخلاق، صفات، صلہ رحمی کا حکم دیا گیا، پاک دامنی کا، پڑوس کے ساتھ اچھے سلوک کا، کمزورے کے ساتھ اچھے سلوک کرنے کا، ہمدردی کا، بے حیائی، جھوٹ، چوری اور برے اخلاق سے منع کیا گیا۔ لہٰذا اس پر زیادہ زور دیا گیا اس مکی دور کے اندر۔ اس کے بعد پھر دعوت کا جو طریقہ، تیسرے نمبر پر جو بات ہے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے جب دعوت دینا شروع کی، سب سے پہلے آپ نے اپنے گھرانے سے دعوت کا آغاز کی۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پر پھر گھر سے نکلنے کے بعد اپنے خاندان بنی ہاشم کو دعوت دی۔ اس کے بعد پھر خاندان کے بعد اپنے قبیلے قریش کو دعوت دی۔ اس کے بعد آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے عام عرب کو دعوت دی ہے۔ گویا معلوم یہ ہوا کہ جب ہم دعوت کا آغاز کریں، سب سے پہلے تو اپنی اصلاح کرے، کہ اپنے آپ کو نیک بنائے، اور اس کے بعد جب دعوت دے تو اپنے گھر سے آغاز کرے، پھر اپنے خاندان سے آغاز کرے، پھر اپنے قوم سے آغاز کرے، پھر عام مسلمانوں کو دعوت دینے والے ہو۔ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ۔ اس سے اچھی کس کی بات ہو سکتی ہے جو اللہ کی طرف بلائے، جو اسلام کی دعوت ساری دنیا میں بانٹتا پھرے
اور خود بھی نیک عمل کرنے والا۔ پھر چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دعوت دینا شروع کی اعلانیہ طور پر، تو اب دعوت کی مخالفت شروع ہو گئی، اور مخالفت کی مختلف صورتیں ہیں۔ آپ سے مصالحت کی کوشش کی گئی، اس سے بات نہ چلی تو دھمکی دی گئی آپ کو، اس سے بات نہ چلی تو گھٹیا حرکتوں پر اتر آئے، اس سے بھی مسئلہ حل نہیں ہوا مشرکین کا تو ظلم و ستم شروع کر دیا، اور پھر جھوٹا پروپیگنڈا شروع کر دیا، ثقافت اور کلچر کے ذریعے سے اس دعوت کو روکنے لگے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دعوت میں لگے رہے، نہ مصالحت کے ذریعے سے جب آپ سے بات کی گئی تو آپ کوئی متاثر نہیں ہوئے، جب آپ کو دھمکی دی گئی دھمکیوں سے بھی آپ پر کوئی فرق نہیں پڑا، آپ اپنے مشن میں جاری رہے، گھٹیا حرکتوں پر اتر آئے، یہاں تک کہ آپ کے دونوں بیٹیاں رقیہ ام کلثوم کو طلاق دلوائی ابو لہب نے، لیکن پھر بھی آپ اپنے دعوت سے نہیں رکے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے پاس گندگی پھینکی جاتی تھی، راستے میں کانٹے بچھائے جاتے تھے، پھر بھی کچھ نہیں، آپ دعوت کرتے رہے۔ ظلم و ستم کا باب تو بہت طویل ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو کس طرح تکلیف دی گئی، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو نماز کی حالت میں آپ پر اوجری ڈالی گئی، آل یاسر کا خاندان ظلم و ستم کا نشانہ بنا، حتیٰ کہ حضرت عمار کی والدہ حضرت سمیہ کو شہید کر دیا گیا۔ حضرت یاسر اسی ظلم کو سہتے سہتے اللہ کو پیارے ہوئے، حضرت عمار کو تشدد سہنا پڑا، حضرت بلال کے واقعات تو ضرب المثل ہے۔ اسی طرح حضرت خباب کی مثال آتی ہے۔ اور اگر دیکھا جائے آج دنیا جو کہتی ہے کہ جی اسلام تلوار کے زور سے پھیلا ہے، یہ لوگ تو بس مارتے ہی ہیں، ذرا انصاف کی نظر سے دیکھا جائے، مکہ المکرمہ کی 13 سالہ زندگی میں صحابہ کرام، آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے صحابہ دعوت دیتے رہے، اور اس کے مقابلے میں آپ کو کتنی تکلیفیں دی جا رہی ہے، آپ صبر کر رہے ہیں۔ اور حکم فصبر کما صبر اولو العزم من الرسل کہ محمد عربی آپ صلی اللہ علیہ وسلم صبر کریں، بس صحابہ کو صبر کی تلقین دے رہے ہیں، صحابہ کو تکلیفیں دی جا رہی ہے، انگاروں پر تڑپایا جا رہا ہے، مکی کی گرمی اس ریت پر لٹایا جا رہا ہے، لیکن آپ گزرتے تھے، سبق دیا جا رہا ہے، آپ صبر کریں۔ متواتر 13 سال تک مسلمانوں نے اتنی تکلیفیں برداشت کی جس کا تصور نہیں کیا جا سکتا، خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ برداشت کر رہے ہیں، گویا کہ یہ۔ اس کے بعد جب اس سے بھی ان کا کام نہیں چلا، جھوٹا پروپیگنڈا شروع کر دیا، اور اس کے بعد ثقافت اور کلچر کے ذریعے سے نضر بن حارث کے بارے میں آتا ہے، گانے والی عورت، اور کچھ قصے کہانیاں خرید کر لایا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی مجلس لگایا کرتے تھے، لوگوں کو متوجہ کرتے تھے، تو یہ بدبخت اپنی مجلس لگاتا تھا، لوگوں کو گانا سناتا تھا، قصے کہانیاں سناتا تھا۔ گویا قرآن میں اللہ نے ذکر کیا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، کچھ لوگ ایسے ہیں جو کھیل کی بات کرتے ہیں تاکہ اللہ کی راہ سے بھٹکا دے۔ گویا اگر دیکھا جائے تو قرآن کے مقابلے میں ابتدا پہلے دن سے ہی گانے کو لایا گیا۔ آج دنیا کہتی ہے نعوذ باللہ گانا تو روح کی غذا ہے، گانا یہ تو قرآن کے مقابلے میں ابتدا سے لایا گیا، آج ہم اس کو اپنی ثقافت کہتے ہیں۔ یہ دعوت کے روکنے کے لیے اس طریقے کو اپنایا گیا، ان مختلف طریقوں سے دعوتوں کو روکا گیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دعوت کے مشن میں لگے رہے اور کسی کی پرواہ نہیں کی۔ 13 سالہ زندگی میں آپ نے دعوت ہی دی ہے اور صحابہ نے تکلیفیں برداشت کی ہے۔ پھر اس 13 سالہ زندگی نبوت کے بعد جو تھی، اس کا ایک خلاصہ تاکہ ہمارے ذہنوں میں ایک خاکہ موجود ہو، آنے والے دروس میں ہمیں سیرت سمجھنے میں آسانی ہو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب 40 سال عمر ہوئی تو آپ کو گوشہ نشینی اور تنہائی محبوب ہونے لگی۔ غار حرا آپ جاتے تھے، کئی دن کئی مہینے رہتے تھے، پھر اس کے بعد کچھ عرصے 6 مہینے تک مسلسل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب آتے۔ فَكَانَ لَا يَرَى رُؤْيًا إِلَّا جَاءَتْ مِثْلَ فَلَقِ الصُّبْحِ، حضرت عائشہ فرماتی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بھی دیکھتے تو خواب دیکھتے وہ صبح کی روشنی کی طرح سچا ہو کر سامنے آ جاتا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 40 سال کی عمر میں ختم نبوت کا تاج پہنایا۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، سب سے پہلے قرآن کی یہ آیت نازل ہوئی۔ پھر آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی نبوت ملنے کے بعد مکہ المکرمہ میں نبوت کی یہ جو 13 سالہ زندگی ہے، 3 سال آپ نے خفیہ دعوت دی، 10 سال اعلانیہ دعوت دی۔
اس میں مرکز دعوت جو تھا وہ دار ارقم تھا، حضرت ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر۔ پھر مسلمانوں نے اس 13 سالہ عرصے میں پہلی ہجرت حبشہ کی طرف کی نبوت کے 5ویں سال، جس میں 11 مرد اور 5 خواتین نے ہجرت کی۔ اسی سال حضرت حمزہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہما مشرف با اسلام ہوئے، جس سے اسلام اور مسلمانوں کو بڑی تقویت ملی۔ اور نبوت کے 6 سال دوبارہ حبشہ کی طرف ہجرت کی گئی، جس میں 83 مرد اور 19 خواتین نے ہجرت کی، اور جس میں حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ اس جماعت کے امیر تھے۔ اب حبشہ میں مہاجرین کی پرامن زندگی، قریش کی سفیروں کی ناکامی اور مکہ المکرمہ میں اسلام کے دائرے کی دن بدن وسعت، ان سارے عوامل نے کفار مکہ کو حواس باختہ اور پاگل بنا دیا ان کو کہ یہ کیا ہو رہا ہے، اسلام تو دن بدن پھیلتا جا رہا ہے۔ حضرت عمر مسلمان ہو گئے، حمزہ مسلمان ہو گئے، حبشہ میں مسلمان آسانی سے زندگی گزار رہے ہیں۔ اب انہوں نے ایک اسکیم بنائی جس کے بنا پر کفار مکہ نے خاندان رسول اور مسلمانوں سے عام معاشرتی بائیکاٹ کا اعلان کر دیا۔ یہ بائیکاٹ کیا اور یہ معاہدہ لکھ کر کعبۃ اللہ پر لگا دی۔ ابو طالب بنو ہاشم کو لے کر مکہ المکرمہ کی آبادی سے باہر نکل گئے اور شعب ابی طالب ایک جگہ ہے وہاں چلے گئے، وہاں رہے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا خاندان 3 سال تک یہاں رہا، 3 سال تک مسلسل آپ سے بائیکاٹ رہا، جس میں بڑی تکلیفیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کے خاندان پر، آپ مسلمانوں کو پہنچائی گئی۔ اور پھر نبوت کے 8ویں سال اللہ نے آپ کو شق قمر کا معجزہ عطا کیا۔ اقتربت الساعۃ وانشق القمر، آپ نے اشارہ کیا، آپ کے انگلی کے اشارے سے چاند 2 ٹکڑے ہوا۔ نبوت کے 10ویں سال وہ معاشرتی بائیکاٹ جو ہوا تھا، 3 سال کے بعد وہ معاشرتی بائیکاٹ ختم ہوا، اور اسی 10ویں سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہوا، اور آپ کے چچا ابو طالب کا بھی انتقال اسی سال ہوا۔ اسی وجہ سے سیرت کی کتابوں میں اس سال کو عام الحزن کہا جاتا ہے، غم کا سال۔ اس کے بعد اسی سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کا سفر کیا۔ جب یہاں پر تکلیفیں اور بڑھ گئی اور دعوت کے کام میں رکاوٹ ہونے لگی تو آپ نے دوسری طرف رخ کیا، جس سے سبق ملتا ہے کہ داعی کے لیے جب ایک جگہ کام کرنا مشکل ہو تو اپنا رخ دوسری طرف کرنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کا سفر کیا دعوت کے ارادے سے، لیکن وہاں کے سرداران عبداللیل، مسعود اور حبیب نے آپ کی تحقیر کی، اوباش لڑکوں کو آپ کے پیچھے لگایا، آپ کو بڑی تکلیف پہنچی، طائف والوں نے بڑی تکلیفیں پہنچائی۔ اس کے بعد آپ وہاں سے واپس آئے، باغ میں آئے۔ عداس نامی ایک غلام تھا جو صرف آپ پر ایمان لایا، اور آپ وہاں کچھ وقت آپ نے آرام کیا۔ اس کے بعد آپ علیہ الصلاۃ والسلام طائف کے سفر سے واپسی پر آئے تو راستے میں جنات سے ملاقات ہوئی، جنات کو آپ نے اسلام کی دعوت دی۔ قرآن میں اللہ نے ذکر کیا اس کا، وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ۔ جنات نے اسلام لایا، اور یہ اسلام کا سلسلہ جنات کے ساتھ بھی شروع ہوا۔ اس کے بعد چونکہ اللہ کا نظام ہے، جب آپ کو اتنی تکلیف پہنچی تو ان مع العسر یسرا، ہر تکلیف کے بعد آسانی ہے، ہر مشکل کے بعد آسانی ہے، ہر تاریکی کے بعد روشنی، قانون قدرت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا سفر کرایا، ایسے مشاہدات کرائے جس سے ماضی کے وہ زخم مندمل ہو گئے، وہ زخم ختم ہو گئے، اور ساتھ ہی اس سفر سے یہ بتلا دیا کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دونوں قبلوں کے امام الانبیاء، پورے عالم کے رہنما، اور قیامت تک کے لیے پیغمبر اور پیشوا ہوں گے۔ ساتھ ہی فرض سے عرض تک کا یہ سفر کرانے میں ختم نبوت کی طرف بھی اشارہ ہے، کیونکہ کائنات جو ہے عرش پر ختم ہو جاتی ہے، اسی طرح نبوت اور رسالت کے تمام کمالات آپ علیہ السلام پر ختم ہو جاتے ہیں۔ آپ پورے عالم کے لیے رحمت للعالمین، پورے انسانیت کے لیے نجات دہندہ ہے۔ اسی طرح اسی سفر معراج میں آپ کو نماز کا تحفہ ملا، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے نماز گویا فرض ہوئی، الصلاۃ معراج المؤمن۔ اس کے 3 سال کے بعد 3 سال آپ مکہ المکرمہ میں رہے، اور پھر اس کے بعد ہجرت کا حکم ہوا۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے
اس کے بعد ہجرت کی ہے، غار سور کی طرف آپ گئے، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ساتھ تھے۔ اس طرح یا صلی اللہ علیہ وسلم کی مکۃ المکرمہ کی 13 سالہ زندگی کا خلاصہ آپ کے سامنے پیش کیا گیا۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ اپنانے اور پہلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔